مجد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تم فرماؤ کیا وہ دونوں برابر ہیں، جاننے والے اور انجان؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ علم والوں کی فضیلت کو بیان کرتا ہے کہ ہرگز علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، چونکہ یہ مہینہ ماہ صفر المظفر کا ہے اور اس مہینے کی 25 تاریخ کو امام اہل سنت حضور امام احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال کی تاریخ ہے، ان کا عرس مبارک منایا جاتا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں زائرین اور ان کے ماننے والے، ان کے معتقد بریلی کی سرزمین پر اسی مہینے میں پہنچتے ہیں۔ بہرحال 2 سال سے تو خیر آنا جانا بند ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کچھ مخصوص بندوں کو دنیا میں ایسا علم دے کر بھیجا ہے کہ جو لوگوں کی رہنمائی کریں اور اپنے علم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا پرچار کریں، وہ شائع کریں، ان کے بات کو عام کریں۔ اسی میں سے انہی تمام عالموں میں سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تقریباً 50 یا اس سے زائد علوم و فنون کا علم عطا فرمایا تھا، اور آپ کے اندر عقیدگی کی اتنی پختگی تھی کہ آپ ہر معاملے میں چاہے آپ کا کوئی ساتھ دے یا نہ دے، لیکن جب شریعت مصطفیٰ کی بات آتی، جب شریعت یا دین کی بات آتی اور اس کے خلاف کوئی بات کرتا تو آپ اس کے سامنے تنے تنہا کھڑے ہو جاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے اندر خودداری بھی بہت زیادہ تھی۔ آپ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ امام اہل سنت جنہوں نے تقریباً کم و بیش 1000 کتابیں لکھی اور جن کے علم کا چرچا صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ عرب و عجم میں بھی آپ کے علم کا جلوہ تھا اور آپ کے علم کا چرچا تھا، اتنے بڑے عالم باکمال ہونے کے باوجود، اپنے وقت کے مجدد ہونے کے باوجود، اپنے گھر کا سامان اکثر و بیشتر آپ خود ہی لیا کرتے تھے، بنیے کی دکان پر آپ خود ہی جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا اتفاق پڑا کہ آپ امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ بنیے کی دکان پر تیل لینے کے لیے گئے تو آپ نے اس کو شیشی یا بوتل دیا اور کہا اس کو بھر دیجئے۔ بنیے نے شیشی کی بوتل بھر دی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کتنا قیمت ہوا؟ کہا ویسے قیمت تو 5 آنا ہوا،
لیکن آپ چونکہ بریلی کے بڑے عالم ہیں، آپ کا بڑے لوگوں میں شمار ہوتا ہے، اس وجہ سے آپ صرف 3 آنا دے دیجئے۔ چونکہ اعلیٰ حضرت کے اندر اتنی خودداری تھی کہ آپ فوراً جلال میں آ گئے اور کہا یہ لے پکڑ اپنا 5 آنا۔ اعلیٰ حضرت کا علم، یہ اعلیٰ حضرت اپنا علم 2 آنے میں نہیں بیچا کرتا، اتنا سستا علم نہیں ہے۔ اگر تیرا 5 آنا ہوا ہے تو میرے علم کی بنیاد پر تو 3 آنا نہیں بلکہ 5 ہی آنا لے لے۔ چونکہ اعلیٰ حضرت کے اندر بہت خودداری تھی۔ آج ہم لوگ کا ماحول ہے نا، اگر کہیں سن لیا جائے کہ کہیں بریانی بڑھ رہی ہے تو پہنچ جائیں گے چاہے دعوت ہو جائے نہ ہو، لیکن اعلیٰ حضرت ایسی شخصیت تھے کہ اگر کوئی کہہ دیا اتنا ہوا اور اس وجہ سے آپ ہیں تو آپ کے لیے اتنا ہوا، یہ نہیں مانتے تھے۔ پھر آپ نے سائنس دانوں کے رد میں، یعنی زمین کی حرکت، یعنی سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ زمین چلتی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کا کہنا ہے کہ زمین نہیں چلتی، اور آپ نے 1-2 دلیلیں نہیں بلکہ قرآن و حدیث سے کئی 100 دلیلیں دی، بلکہ دلیل دیتے دیتے آپ نے تو پوری کتاب ہی لکھ ڈالی۔ کتاب کا نام ہے فوز مبین در رد حرکت زمین۔ اعلیٰ حضرت نے کتاب شائع کی اور لوگوں میں عام کیا اور سائنس کو منہ توڑ جواب دیا۔ آج بھی جو بچے کالج میں پڑھتے ہیں ان بچوں سے اگر سوال کیا جائے کیا زمین چلتی ہے تو لوگ اعلیٰ حضرت کے جواب کے بجائے وہ سائنس دانوں کا جواب دیتے ہیں کہ ہاں زمین چلتی ہے، جبکہ اعلیٰ حضرت نے کئی 100 دلیلوں سے ثابت کر دیا کہ زمین چلتی نہیں بلکہ رکی ہوئی ہے۔ اور ایسے ہی دوسرے علوم و فنون کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب کوئی چیز آسمان کی طرف اچھالی جائے، چاہے کھانے والی چیز ہو یا کوئی دوسری چیز ہو، جیسے مثلا امرود ہے، سیب ہے، کیلا ہے، اگر اس کو آسمان کی طرف اچھالا جائے تو زمین کی طرف آ جاتی ہے۔ تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کشش ثقیل ہوتا ہے، یعنی وہ زمین کے اندر ایک پاور ہے، طاقت ہے، جب کوئی چیز اوپر پھینکی جاتی ہے تو اس چیز کو زمین کھینچ لیتی ہے۔ زمین کے اندر یہ شکتی اور پاور ہے۔ جب یہ بات اعلیٰ حضرت تک پہنچتی ہے تو اعلیٰ حضرت نے اس پہ بھی کئی فتوے دے دیے اور لوگوں میں اپنے فتوے کو عام کر دیا، اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ چونکہ زمین کے اندر یہ شکتی نہیں، یہ پاور نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز کسی بھی چیز کو ہوا میں اڑتے ہوئے اپنی طرف کھینچ لے۔ یہ تو سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ کوئی اگر چیز اوپر پھینکی جائے تو زمین کھینچ لیتی ہے۔ کشش ثقیل کا اس کے اندر پاور ہے، اس کے اندر طاقت ہے، زمین کے اندر طاقت ہوتی ہے کھینچنے کی۔ تو اعلیٰ حضرت نے سائنس دانوں کو منہ توڑ جواب دیا اور آپ نے فرمایا کہ اگر زمین کے اندر یہ طاقت اور پاور ہے تو بھلا وہ 5 گرام کا جو غبارہ ہوتا ہے وہ آسمان میں کیسے اڑتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے جواب دیا کہ وہ 5 گرام کا غبارہ جو ہوتا ہے وہ آسمان میں کیسے اڑتا ہے؟ اس کو زمین کیوں نہیں کھینچ لیتی؟ اس کا وزن تو صرف 5 گرام ہے، اور جس کا وزن کئی کلو ہے اس کو زمین اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ تو چونکہ سائنس دانوں کا نظریہ اور اعلیٰ حضرت کے نظریے میں بڑا فرق ہے۔ اعلیٰ حضرت کا نظریہ ہمیشہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتا تھا، اور سائنس دانوں کا نظریہ ہمیشہ دنیاوی تعلق سے ہوتا تھا۔ ان کا جو دماغ، ان کا جو ذہن کہتا تھا وہی لوگ وہ بات، اس بات کو رائج کرتے تھے اور اسی بات کو عام کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے سب سے اصل جواب دیا زمین کے تعلق سے کہ اس کے اندر کھینچنے کی طاقت نہیں، بلکہ اس کا اصل جواب یہ ہے کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے جواب دیا، ہر چیز اپنے اصل۔ دیکھو حاجی دادا قبور سجن مسجد میں مزار، صبح قرآن خوانی 8 بجے، مغرب کا 4 بجے۔ تو اعلیٰ حضرت نے جواب دیا کہ چونکہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے، کوئی بھی پھل ہو اگر وہ زمین سے پیدا ہوا ہے تو زمین کی طرف آ جاتا ہے۔ غبارہ میں چونکہ ہوا ہوتا ہے،
गुब्बारे में हवा होता है और हवा की असल ये है कि वो आसमान की तरफ होता है। हवा का मकान कहाँ है? आसमान की तरफ है। तो चूँकि गुब्बारे में हवा भरा है, इस वजह से वो अपने असल की तरफ, हवा की तरफ लौट जाती है। और जैसे ही उसके अंदर से हवा निकल जाता है तो वो जो गुब्बारा होता है वो ज़मीन की तरफ आ जाता है, क्योंकि उसकी असल ज़मीन है। हम भी मिट्टी के हैं, हमारी असल क्या है? मिट्टी है। हम अपने असल की तरफ लौट जाएंगे, यानी मिट्टी की तरफ लौट जाएंगे और उसी में मिल जाएंगे। तो चूँकि आला हज़रत का जवाब यही था और साइंसदानों का जवाब जो था बड़ा फ़र्क था। आला हज़रत इतने बड़े आलिम बाकमाल होने के बावजूद रोसा हज़रात यानी रईस लोगों को पसंद नहीं फरमाते थे। आप चूँकि बरेली शरीफ में आपका मदरसा बहुत छोटा सा था, कुछ लोगों आपकी बारगाह में हाजिर हुए और कहा कि बरेली से कुछ दूरी पर एक जगह नानपारा है, बहराइच की कुछ दूरी पर एक जगह नानपारा है, वहाँ का जो नवाब था उसके बारे में जो कोई कसीदा लिख देता या कुछ पढ़ देता, कोई शेर बोल देता उसके बारे में, तो लाखों रुपए उसी ज़माने में खर्च कर देता था, उसके ऊपर लुटा देता था। आला हज़रत चूँकि बहुत बड़े शायर थे, आपने जैसी शायरी की वैसी शायद ही किसी ने शायरी की हो। बहरहाल आला हज़रत से कुछ लोगों ने कहा कि आपका मदरसा बहुत छोटा है, आप उस जो नानपारा के राजा हैं, नवाब हैं, उनके बारे में आप उनकी तारीफ़ के बारे में कुछ कसीदे लिख दीजिए, हो सकता है कि आपका मदरसा कुछ उरूज पे आ जाए, इसकी तरक्की हो जाए, और ये बहुत छोटा सा है, ये बड़ा हो जाएगा और आपकी भी झोलियाँ भर जाएंगी। आला हज़रत चूँकि आला हज़रत के दिल में सिर्फ़ और सिर्फ इश्क़ रसूल था, आप सिर्फ़ अपने नबी से मोहब्बत करते थे, आपके दिल में कूट कूट कर इश्क़ मुस्तफ़ा भरा हुआ था। जब आला हज़रत ने सुना ना कि किसी नवाब के तारीफ़ के बारे में मुझसे कहा जा रहा है कि मेरा कसीदा किसी नवाब के बारे में लिखा जाए और इस वजह से लिखा जाए कि वो मेरे ऊपर रुपये खर्च करे, मेरे ऊपर रुपये लुटाए, तो आला हज़रत ने क्या ही खूब शेर लिखा था कि आला हज़रत ने लिखा, करूँ मिद है अहले दुवल रज़ा, करूँ मिद है अहले दुवल रज़ा, पड़े उस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। नान पारा के ऊपर ही लिख दिया आला हज़रत ने। हालांकि पारे ना से मुराद रोटी का टुकड़ा भी होता है। आला हज़रत का कहना था कि करूँ मिद है अहले दुवल रज़ा, दुवल मतलब होता है मालदार लोग, जिनके पास ज़्यादा माल दौलत हो उनको दुवल, अहले दुवल माने मालदार वाले। करूँ मिद है अहले दुवल रज़ा, पड़े उस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। आला हज़रत ने कहा मैं तो गदा हूँ अपने मदीने वाले मुस्तफ़ा का, मैं तो फ़कीर सिर्फ मदीने वाले का हूँ, मैं किसी नवाब और किसी मालदार की तारीफ़ करूँ, मेरी ये जुर्रत नहीं कि अपने मुस्तफ़ा के, अपने करीम के होते हुए मैं किसी नवाब और किसी मालदार की तारीफ़ करूं और उसकी मदहा सराई में मैं अपना शेर लिखूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आला हज़रत ने पूरा शेर ही लिख दिया। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, पूरा शेर ही आला हज़रत ने लिख दिया। वो फूल खार से दूर है, वो शमा है जिसमें धुआं नहीं। आला हज़रत ने पूरा नक्शा ही उतार दिया अपने नबी का कि वो ऐसे फूल हैं जिसमें कांटा ही नहीं, जबकि कोई फूल बगैर कांटा के नहीं हो सकता। लेकिन आला हज़रत ने लिख दिया कि मेरे नबी तो ऐसे फूल हैं जिसमें कांटा ही नहीं और ऐसे शम्मा है जिसमें धुआं ही नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, वो फूल खार से दूर है, वो शम्मा है कि धुआं नहीं। और आखिरी शेर में आला हज़रत ने लिखा कि करूँ मिद है अहले दुवल रज़ा, पड़े उस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा ना नहीं। नान पारा का दीन नहीं है कि बदल दिया जाए। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम मुसलमानों को नमाज़ों की पाबंदी करने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाए।
اور مجدد اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر اور اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.